وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک میں اپنی رحمتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا. رمضان المبارک بڑا ہی بابرکت مہینہ، نیکیوں کی بہاروں کا مہینہ، رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، گناہوں کے خاتمے کا مہینہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا اور بڑے بڑے شیاطین ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. جس جہنم کو بند کیا جاتا ہے اگر اس جہنم میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر کے وہ گرمی وہ ہوا دنیا میں بھیج دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہوا سے ساری دنیا ہی جل جائے گی. اس مبارک ماہ میں اسے بند کر دیا جاتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ نیکیاں کرو اور اللہ کے پاس ذخیرہ آخرت بناؤ. اس لیے یہ بڑا بابرکت مہینہ. نمبر 3
سلسلۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے ابلیس اور ابلیس کے ساتھی ہیں، ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے بادشاہ کو راضی کریں، اپنے رب کی رضا کی کوشش کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ جو عورت تھی اس سے کہا تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، 2 سواریاں، ایک اونٹ پر میرا شوہر اور میرا بیٹا حج کے لیے چلے گئے اور دوسری سواری پر ہم گھر کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان المبارک آئے نا تو عمرہ کر لینا، جب رمضان آئے اذا دخل رمضان تو عمرہ کر لینا، تم عمرہ کرو گی اللہ تمہارے نامہ اعمال میں حج کے برابر ثواب لکھ دے گا۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، کہاں عمرہ اور کہاں حج، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم کرو گی عمرہ، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا عمرہ نہیں، تمہارا ثواب حج کے برابر لکھ دیا جائے گا۔ نیکیاں کیجئے، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیجئے، ثواب کے حصول کے لیے محنت کیجئے۔ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزہ، نمبر 1 روزہ، اور نمبر 2 قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ نمبر 1 روزہ ہم سب نے رکھا ہوا ہے، اور نمبر 2 قرآن کی تلاوت جو کثرت سے ہم نہیں کرتے، قرآن کھولتے ہی نہیں، بد نصیبی ہے۔ کتنے مسلمانوں سے میں پوچھتا ہوں تلاوت کر لیتے ہو، قرآن پڑھ لیتے ہو؟ کہتا پڑھنے ہی نہیں آتا۔ یہ دونوں چیزیں یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اور روزہ رکھنے والے کے لیے رب سے سفارش کریں گے، دونوں کھڑے ہوں گے۔ قرآن کہے گا، روزہ کہے گا، یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوہ، میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا، فجر کی اذان ہوئی اس نے کھانا پینا بند کر دیا، شہوت سے یہ دور رہا، اے رب، اے میرے رب منعتہ، میں نے اس کو روکا، روزہ کہہ رہا، الطعام کھانے سے، والشہوہ اور شہوت سے۔ ابھی یہ بات کر کے ہٹا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے فشفعنی فی، میری سفارش قبول فرما اس بندے کے حق میں جو رات کو قرآن سنتا تھا، قیام اللیل تراویح پڑھتا تھا، دن میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن سے تعلق قائم تھا، بار بار پڑھتا تھا، سبحان اللہ۔ ابھی یہ بات کر کر ہٹا ہے، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اس کو رات سونے سے باز رکھا۔
یہ جاگتا ہی رہتا تھا، 11 بج گئے، تراویح چل رہی ہے، قیام ہے، قرآن سن رہا ہے، فشفعنی فی، اللہ میری بھی سفارش اس بندے کے بارے میں قبول فرما۔ قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، فیشفعان، دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے دے۔ قیام کیجئے، رمضان المبارک ہے، قرآن پڑھیے، یہ ثواب کا مہینہ ہے، قرآن کھڑا ہوا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بچوں کے لیے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قاری قرآن سنا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں سفارشیں کریں گے۔ پھر سفارش ہم بھی کرتے، کسی بھائی کو اس کی مدد کر دیجئے، اس کا خیال رکھ لیجئے، اگلے کی مرضی ہے سفارش قبول کرے یا نہ کرے۔ پیغمبر سچے نے فرمایا یہ دونوں سفارش کریں گے اور سفارش قبول کی جائے گی۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر قرآن اور روزے سے تعلق قائم نہیں رکھتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، سارے عمل آدم کے بیٹے کے لیے، سارے عمل جو یہ کر رہا ہے، الا الصیام، مگر روزہ، فإنہ لی، یہ روزہ تو میرے لیے، یہ روزہ میرے لیے، باقی عمل سارے اس کے بظاہر نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھتا ہے دوسرے دیکھتے ہیں، الا الصیام، روزہ میرے لیے، یہ فردی روزے کی بات ہو رہی ہے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کیسے بدلہ دے گا؟ ایک شاعر نے لکھی ہے بڑی خوبصورت بات، کہا کل آئے گا اور ساتھ حواری بھی آئیں گے، مظلوم بھی آئیں گے، اور اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی، ڈیوائیڈ ہو رہی، صرف روزہ ہی رہ گیا، صرف روزہ رہ گیا، اللہ اس روزے کے بدلے میں اس کو جنت الفردوس دے دے گا۔ جا تو روزے دار ہے، روزہ کیا ہے؟ والصیام جنت، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ روزہ رکھ کر فحش گفتگو نہیں کرتا، روزہ رکھ کر فلمیں نہیں دیکھتا، موبائل پر گندی ویب سائٹ نہیں کھولتا۔ والصیام جنت، روزہ ڈھال ہے، کیا معنی؟ جہنم کی آگ کے سامنے روزہ ڈھال ہے، روزے دار کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، قسم کھائی اس بندے کو یقین دلانے کے لیے۔ پیغمبر قسم نہ بھی کھائے پھر بھی سچے، کائنات کا سب سے سچا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک، روزہ رکھنے کی وجہ سے جو اس کے معدے کے اندر سے بدبو، لیکن یہاں خوشبو جو منہ سے اس کی سمیل آ رہی ہے، اللہ کے ہاں مسک خوشبو سے بھی زیادہ اطیب پاک ہے۔ کیوں؟ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہوا ہے۔ اتنا ثواب، اللہ کو اس بندے سے اتنی محبت ہے
کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے منہ کے قریب جائے اور اس کی سمیل ذرا تیز ہو تو وہ منہ پرے کر لیتا ہے، اور بادشاہ فرماتا ہے میرے پاس جو خوشبو ہے اس سے بھی اعلیٰ خوشبو اس کے منہ کی بدبو ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والصیام فرحتان یفرح ہما، اس روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، یہ روزے دار ہے اسے دو خوشیاں ملتی ہیں۔ اذا افطر فرح بفطرہ، جب یہ روزہ افطار کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، منہ کو لگاتا ہے پانی اور کھجور، بڑا خوش ہوتا ہے، شکر الحمدللہ 5 پورے ہو گئے، 4 پورے ہو گئے، بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ سارے کھانے دسترخوان پہ لگے ہوتے ہیں اور یہ قاری ثناء اللہ کا انتظار کر رہا ہے اذان کب آئے گی، مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، ہماری اذان کب ہو، اللہ آواز سنتے فوراً کھجور اٹھاتا ہے، خوش ہوتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور جب اس کی رب سے ملاقات ہوگی، اللہ اکبر، ملاقات کرنی ہے نا رب سے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس روزے دار کو روزے کا جو بدلہ ملے گا اس وقت میں یہ بہت خوش ہو جائے گا۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت کے دروازے ہیں، یقال لہ الریان، ان میں ایک دروازہ ریان ہے جسے ریان کا نام دیا گیا ہے، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے کے اندر سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں۔ آ جاؤ روزے داروں، چلے جاؤ اس دروازے سے، چلے جاؤ یوم القیامت، قیامت کے دن، لا يدخل منه احد غیرهم، پھر جب سارے روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کوئی اس کے علاوہ، روزے دار کے علاوہ اس دروازے میں سے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اتنا اہتمام ہے اللہ کے ہاں روزے دار کا۔ یہ میں نے کچھ باتیں رمضان المبارک سے متعلقہ کی ہیں، اب آئیے یہ سارا ثواب کس کو ملے؟ جنت، سفارش، خوشبو، قسم پیغمبر نے اٹھائی، رب سے ملاقات، یہ کس کو ملیں گی؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کافر ہیں اور اسی حالت میں وہ مر گئے، وہ کافر تھے، کفر کیا، کفر کی حالت میں ہی مر گئے، قبر چاٹتے رہے، قبر چاٹتے چاٹتے ہی مر گئے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر کل قیامت کے دن جب یہ آئیں گے، روزہ بھی رکھا ہوا ہوگا، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، منہ کے اندر بدبو بھی موجود تھی، سارا کچھ یہ کر رہا تھا، لیکن یہ شرک کرتا تھا اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، غیر اللہ کی پکار تھی۔ اللہ کا قرآن سورۃ آل عمران 91 نمبر آیت فرمایا اگر یہ زمین بھر کے برابر بھی سونا فدیے کے طور پر دے گا ہم اسے جہنم سے کبھی آزاد نہ کریں گے۔ شرک سے توبہ کیجئے، یہ سارا کچھ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی غیر کو نہ پکارنا۔ فلا تدع مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی دوسرے الہ کو نہ پکارنا ورنہ عذاب دیے جاؤ گے۔ پیغمبر تو توحید پھیلانے کے لیے آتے ہیں،
انبیاء جو ہیں وہ توحید سنانے کے لیے آتے ہیں، اصل خطاب ہمارے ساتھ ہے، امت کے ساتھ ہے، کہ رب کے ساتھ کسی اور کا نعرہ، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، غیر اللہ کی پکار، مقبروں کے پر طواف، فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو آواز نہ دینا۔ اگر آواز دے دی، غیر اللہ کی پکار لگ گئی، غیر اللہ سے آوازہ لگا دیا، غیر اللہ کے نظر اور نیاز چڑھا دیے، قبر پر کھڑے ہو کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، کسی بتوں کی عبادتیں شروع کر دی، کسی مرے ہوئے اور زندہ کے قدموں میں سجدہ کر دیا، تو پھر یاد رکھنا جو جنت کا وعدہ میں نے رمضان میں کیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت کو میں اللہ اس پر حرام کرتا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں جس کے لیے چاہوں گا سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور شرک جو ہے وہ بغیر توبہ کے اگر تو مر گیا تو کبھی معاف نہ ہوگا، شرک جو ہے وہ کبھی معاف نہ ہوگا۔ مشرک نہ بنیے، قبر پرست نہ بنیے، کسی زندہ کے قدموں میں، پیر کے قدموں میں سجدہ نہ کیجیے۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی تھیں، ان میں جو پہلی نصیحت تھی وہ یہ تھی، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ دیکھو پہلی نصیحت، نماز نہیں، روزہ نہیں، افطاری نہیں، قیام اللیل نہیں، پہلی نصیحت یہ ہے، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرکت، اگر تجھے قتل بھی کوئی بندہ کر دینا کہ مکھی چڑھا میرے بابے کی قبر پر، میں تو تیری گردن کاٹ دوں گا، تو گردن کٹوا لینا، مکھی اس قبر پر نہ چڑھانا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے کوئی آگ لگا دینا کہ تجھے جلا دیں گے تو جل جانا برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ محمد عارف اور ڈاکٹر صاحب کے لیے کرسی لے کر آؤ، نماز پڑھ رہے کھڑے ہو کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں جو پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، یہ حدیث سن لیجئے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو، جب تک اللہ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاب سے کیا مراد ہے، حجاب کے کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاب کے معنی یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک شرک میں مبتلا نہ ہو، اور آج امت محمدیہ کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، یہ مقبرے اور آستانے اعلان کر رہے ہیں، یہ پیر خانے اعلان کر رہے ہیں یہ عجمی اسلام، اور پیغمبر فرماتے ہیں جب تک بندے اور رب کے درمیان حجاب واقع نہ ہو میں اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہوں۔ رمضان کی برکتوں سے، روزے کی برکتوں سے، قرآن کی برکتوں سے عرض کی حجاب کا معنی کیا ہے کہ جب تک یہ شرک میں مبتلا نہ ہو، جو ہی یہ کسی قبر پر عبادت کرنے کے لیے پہنچتا ہے حجاب آ جاتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرنا چھوڑ دیتا۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ پتہ نہیں رب کو کون سی نیکی کس کی ادا پسند آ جائے۔ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا،
پوچھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے، عبداللہ فوت ہو گیا ہے، نمبر 1 بڑی صلہ رحمی کرنے والا شخص تھا، نمبر 2 دسترخوان کبھی نہ رات کو بند ہوتا نہ دن میں، آگ الاؤ جلتا رہتا، دور سے مسافر دیکھتے روشنی ہے، آتے تو دسترخوان لگے ہوئے، کھانے چل رہے ہیں، عرب کے پھر ضیافتیں تو عرب کی ضیافتیں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ نیکیاں اس کو فائدہ دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، قیامت کے دن اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دینا، اس کا ایک عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ سارے ثواب جتنے میں نے آپ کو سنائے رمضان کے حوالے سے، یہ صرف اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا رب کے ساتھ تعلق صحیح ہے۔ دیکھیے اہل ایمان مسجدوں کو آباد کیا کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا حق کن کو ہے؟ جن کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ میں صبح کے وقت دیکھتا ہوں فجر میں ہم یہ 10واں تعلیم و تزکیہ کورس ہمارا چل رہا ہے، 50 کے قریب لوگ بیٹھتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن پھر افسوس کا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو اشراق کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے عمرہ کے برابر پورا ثواب عطا کر دیتا، وہ بھی رمضان میں۔ بیٹھو صبح قرآن سنو، کہاں سے عالم سفر کر کر آتا ہے، کہاں آپ کو سناتا ہے۔ کتنے بد نصیبی کی بات ہے کہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر اور 30 منٹ رب کو نہیں دے سکتے، 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے پہلا کام کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ وہ کسی پیر فقیر سے نہیں ڈرتے، کسی ڈھیری اور درخت سے نہیں ڈرتے۔ قرآن کو سنا کریں، کوئی رمضان آئے زندگی میں تبدیلی نہ آئے، بڑا بد نصیب۔ فرمایا اللہ کریم نے ہمارے ہاں جو یہ بیماری ہے پتہ نہیں کون سی ادا اس کی پسند آ جائے، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ حاجیوں کو پانی پلانا یہ مکہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور بیت اللہ کو آباد کرنا، یہ دونوں کام مکہ کے لوگ کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک بندے کا اللہ پر ایمان، ایک کا لات پر ایمان، ایک بندے کا رب پر ایمان، ایک کا گولڈن بھی پہ ایمان، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابری نہیں، دنیا میں برابری تمہارے ہاں ہو سکتی، اللہ کے ہاں مشرق اور مغرب برابر۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وفات سے 5 دن پہلے، یہ رمضان کا پہلا خطبہ ہے، میں نے اس لیے رمضان کے فضائل اور عقیدے پر بات کر رہا ہوں تاکہ شاید کسی مسلمان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اور جن کا ٹھیک ہے اللہ انہیں استقامت عطا کر دے۔ 5 دن پہلے پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اپنی مسجد میں، اور کیفیت یہ تھی سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تکلیف کا اظہار، امت کا خیال اور اپنی صحت کی خرابی کا اعلان، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان اہل کتاب پر اللہ کی پھٹکار ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لی ہے۔
عبادت کی جگہ بنا لی، سجدے کرنے لگ گئے، اور یہ کام آپ کے دائیں بائیں ہو رہا، آپ کے شہر میں نہیں، پورے پاکستان میں ہو رہا، پوری دنیا میں ہو رہا، پوری دنیا میں ہو رہا۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، بادشاہ سے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ کل کوئی آ کے یہاں سجدے کرنے لگ جائے۔ اللہ نے حفاظت فرما رکھی ہے۔ اللہ امام الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر کروڑ ہار رکھتے برسائے، ایسا توحید کا بوٹا لگا کر گئے، لوگ آتے ہیں اور قبر سے مانگتے ہیں اور وہ پکڑ کر سیدھا ہی کر دیتے ہیں، اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ۔ اس شرک سے بچیے، یہ شرک بہت بڑی لعنت ہے۔ عقیدہ توحید کو اپنائیے۔ یہ عقیدہ بڑا ہی گندا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ یہ بڑا گندا عقیدہ ہے کہ خنزیر اور سور اور کتا اصل میں اللہ ہے۔ یہ بڑا گندا عقیدہ ہے کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کر ایک دن اللہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ حلولی اور قبوری عقیدے، ان سے توبہ کر لیجئے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اور یہ ساری مخلوق ہے۔ مخلوق رب بن سکتی نہیں۔ کائنات کی مختلف اشیاء اصل اللہ کی قوت اور طاقت کا مظہر ہے۔ جھوٹ ہے یہ بات، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ درخت ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ دل سے نکال دیجئے کہ یہ ولی کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ پنجابی نے شاعر نے لکھا ہے نا، ہاتھ ولی دے، یعنی یہ ہاتھ پنجابی میں ہاتھ ولی دے، قلم ربانی لکھے جو من بھاوے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ ولی دے، قلم ربانی لکھے جو من بھاوے، رب ولی نو طاقت بخشی، لکھے لکھ مٹاوے۔ ہائے ہائے، ہاتھ ولی دے، قلم ربانی۔ ہاتھ ولی کے ہے، قلم اللہ کی ہے، جو دل میں آتا ہے لکھ دیتا ہے۔ کسی کی جرت ہے جو مٹا دے؟ کبھی اللہ نے یہ طاقت بخشی ہوئی ہے، کبھی لکھ دیتا ہے، کبھی مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا کفر ہے۔ ایسا مشرک ساری زندگی رمضان میں محنتیں کرتا رہے، بیکار ہے۔ اس کا عبادہ جو ہے، یہ پیر کے بارے میں ہم نے آیت پڑھی ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دل میں کسی اور کا ڈر۔ میں نے آیت سنائی ہے، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور یہ قبر پرس کیا کہتا ہے؟ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، اے پیر عبد القادر ہمیں آزاد کر ہر رنج اور غم سے، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر، اے شیخ عبد القادر ہمارا دین اور دنیا آباد کر دے، ٹھیک کر دے۔ یہ عقیدہ جب ہوگا تو یاد رکھنا رمضان کے روزے کا ثواب کبھی نہیں مل سکتا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ رمضان کے روزے کا ثواب ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور محمد کریم کی اطاعت اور محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔